بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی آج کی رابع کلاس میں ہم نمبر یعنی کہ جمع، واحد اور مثنیٰ جس میں سے ہم جمع کو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں دوبارہ سے پڑھیں گے۔ کچھ ٹیچرز کی یہ ریکویسٹ تھی کہ نمبرز کو ہم ریپیٹ کر لیں کیونکہ ان کو اس میں کچھ کنفیوژنس تھی، تو آج ہم زیادہ تفصیل سے ڈیٹیل سے اور مزید کچھ ایگزامپل سے نمبرز کو پڑھیں گے، جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے نمبرز کو پڑھا تھا کہ اس کے 5 پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنا، جس میں سے ایک مین پوائنٹ بروکن پلورل ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یعنی کہ ہیومن اور نان ہیومن بروکن پلورل۔ تو اسی کو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ باقی سارے پوائنٹس کو ہم جسٹ ٹچ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں کیونکہ یہ بالکل سمپل ہے۔ جیسے نارمل میسکولن پلورل، جیسے مسلم چارٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مسلمن، مسلمان، مسلمن والا، اور اسی طرح سے فیمینن مسلم چارٹ ہے، یہ نارمل پلورلس ہیں جن میں جو واحد ہوتا ہے، جیسے مسلم واحد ہے تو اس کا جو جمع ہے مسلمون، اس میں واحد اپنی سالم حالت میں موجود ہے، اپنے اوریجنل حالت میں موجود ہے، جس کو ہم ریگولر پلورل بھی کہتے ہیں یا جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ سالم اردو کا لفظ ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری چیز، جیسے کہتے ہیں نا سالم، اگر ہم سالن میں ڈالتے ہیں آلو تو آلو کاٹ کے ڈالیں یا سالم آلو ڈالیں، یا آپ نے مرغ مسلم بھی سنا ہوگا، کیا ہوتا ہے سالم، پورے کا پورا، ٹھیک۔ تو جمع سالم بھی وہی ہوتی ہے جس میں واحد پورے کا پورا آ رہا ہوتا ہے، وہ بکھرتا نہیں ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، اپنی فارم کو چینج نہیں کرتا۔ تو پہلے 2 پوائنٹس تو وہ ہیں کہ جن میں آپ نے چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جمع کے اندر واحد آپ کو اپنی سالم حالت میں ملے گا، اور ایسے جمع زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جمع واحد کے ساتھ آگے کچھ ایڈیشن ہو جاتا ہے تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ یہ اردو میں بھی ہوتے ہیں، یہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انگلش میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہاؤسز، ٹھیک ہے، بوائے بوائز، گرلز، بیگز، سب کے ایس لگ رہا ہے یا بعض دفعہ ای ایس لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اردو میں ہوتا ہے جنگل، جنگلات، کتاب، کتابیں، کرسی، کرسیاں۔ تو یہ جو اس طرح کی جمع ہوتے ہیں ان کو ہم ریگولر پلورلس کہتے ہیں، یہ ہوتی ہیں ہمارے پاس جمع سالم، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم لاسٹ پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے دیٹ از پلورل بائی میننگ۔ یہ 3 ہی اسم ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ ان کا ایک دفعہ مطلب وہ کر لیں، اچھی طرح سے گردان کر لیں 3 4 5 بار 10 بار، تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ قوم، ناس، قرن، جہاں پہ بھی یہ آئیں گے یہ بائی میننگ پلورل ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم جو ہے اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، مینس کروڑوں لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ ایک قوم ہوتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے قرن، جنریشن۔ اب جنریشن کوئی ایک تو نہیں ہوتا نا، جنریشن تو ایک پوری سیریز آف پیپل ہوتے ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ جنریشن ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی جنریشن ایکس، جنریشن زی، آپ نے سنے ہوں گے نا، تو اس میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا۔ تو جنریشن اٹ سیلف میننگ میں پلورل ہوتا ہے، پیپل، لوگ۔ ہم کہتے ہیں لوگ، اس گھر میں اتنے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، تو ہم بہت سارے لوگوں تو نہیں کہتے، بہت سارے لوگ، پیپلز بھی نہیں کہتے، ٹھیک۔ تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ بائی میننگ پلورل ہیں، ان کو عرب اس لیے پلورل کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب آ جاتی ہے بات ہماری ہیومن بروکن پلورل اور نان ہیومن بروکن پلورل۔ اس سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے ہم مسلم چارٹ سے گو تھرو کرتے ہیں تاکہ وہاں سے میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں کہ جی فیمینن مسلم چارٹ اور میسکولن مسلم چارٹ میں ہمارے ریگولر پلورلز اور جمع سالم کس طرح سے آتے ہیں، ٹھیک۔ اب دیکھیں آپ کے پاس واحد ہے، مسلمن، مسلم ہے نا، واحد، رفع ہوگا تو مسلمن ہو جائے گا، جس طرح سے میں نے آپ کو رفع نصب جر پڑھائے تھے کہ جو ہمارا لفظ ہے، جو اسم ہے وہ مسلم ہے۔ مسلم رفع حالت میں مسلمن ہوتا ہے، نصب حالت میں مسلمن ہوتا ہے، اور جر حالت میں مسلمن ہوتا ہے، ٹھیک۔ مطلب ان سب کا ایک مسلمان ہی ہے۔ تو اب جب مسلم کی جمع ہو رہی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نمبر میں صرف جمع کو پڑھتے ہیں، مثنیٰ یا پیئر ہمارا پرابلم نہیں ہے، وہ ایز اٹ از رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے اگر بروکن پلورل بھی ہوگا تو اس کا پیئر ویسے ہی آئے گا جس طرح سے اس کا پیئر کا رول ہوتا ہے، اس لیے ہم جمع پہ فوکس کریں گے، ٹھیک۔ مسلمن کا جمع ہے مسلمون۔ اب اگر آپ مسلمون کو دیکھیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو مسلم ہونا، واو نون، ہونا کی آواز آخر میں آ رہی ہے، مسلم سالم حالت میں موجود ہے۔ اسی طرح سے مسلمینہ میں بھی مسلم سالم حالت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مسلمینہ میں بھی مسلم سالم حالت میں موجود ہے۔ اب آپ مثنیٰ کی چارٹ پر آ جائیں، فیمینن کے چارٹ پر آ جائیں تو مسلمتن، اسی طرح سے اس میں جو لفظ ہے وہ مسلم ہے، ٹھیک۔ جو مسلم لفظ ہے اس میں جب تن لگا تو وہ فیمینن بن گیا، ورڈ مسلم ہی ہے ہمارا، اسم ہمارا مسلم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلم اتن جمع ہوگی، مسلم اتن، یہ مسلماتن ہی پڑھا جائے گا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو توڑ کے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مسلم اتن، اتن لگا تو یہ
नस्ब की जमा बन गई, फिर आतिन लगा मुस्लिम के साथ तो ये जर की जमा बन गई। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो हमारा बेसिक वर्ड है, जो वाहिद है, जो इसम है, दैट इज़ मुस्लिम, और वो हर जमा में मौजूद है। अब मे बी आपको एक कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जैसे अगर आप ऊपर वाले टेबल में देखें मुस्लिमुन लिखा हुआ है तो उसकी जमा है मुस्लिमूना, ठीक है। तो अब मुस्लिमीना भी मुस्लिम की ही जमा है, लेकिन मुस्लिम नस्ब की जमा है। तो आपने मन उसके अंदर नहीं ढूंढना कि मुस्लिमन सालिम हालत में आएगा। आपका वाहिद लफ्ज़ क्या है? आपका वाहिद लफ्ज़ मुस्लिम है, तो आपने उसको देखना है कि आपका मुस्लिम आपकी जमा में सालिम हालत में आना चाहिए। तो अगर मैं जमा के सारे कॉलम पढ़ दूँ, मुस्लिमूना में भी मुस्लिम ऊना, मुस्लिम ईना, मुस्लिम ईना, नीचे आ जाए मुस्लिम आतुन, मुस्लिम आतिन, मुस्लिम आतिन, ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो हरकत होती हैं ये इसका स्टेटस बता रही होती है, रफ़ा नस्ब जर इनकी आवाज़ों से डिफ़ाइन करके इसका स्टेटस पता चल रहा होता है। जो इसम है हमारा वो मुस्लिम है। आई होप आपको ये रेगुलर प्लूरल वाली बात और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके नीचे ही आपको एक चार्ट नज़र आएगा, अगर आप उसको थोड़ा गो थ्रू कर लें, ये आपके लिए ब्रोकन प्लूरल की एग्जांपल है। जब आप ब्रोकन प्लूरल दोबारा हम करेंगे तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ पर आकर। जैसे कलमुन है, कलमुन कलम, हमारा इसम क्या है? कलम, कलमुन रफ़ा है, इसी तरह से कलमन नस्ब है, कलमिन जर है। आपने देखना है इसकी जमा क्या है। मुफरद देखें वही है उसका, इसकी मुसन्ना वही है, कलमानी, कलमैनी, जैसे वो आनी और आईनी लग जाता है, लेकिन जो जमा है वो मुकस्सर है, टूट गई है, उसके अंदर कलम नहीं आ रहा। अक़लामुन, ठीक है, अक़लामन, अक़लामिन, ये टूट गया है, अपनी असली हालत से ख़त्म हो गया। इसकी तफसील अभी हम करेंगे। अभी हम मज़ीद डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी इसको देख लेते हैं कि हमारा सालिम जमा कैसा होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपके सामने आ रहा है कि गूज़ गीज़, ये इसका प्लूरल है। मैन का मैन, नाइफ का नाइव्स, ये ऑलरेडी भी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक। टूथ टीथ, वुमेन वेमेन, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, इसलिए हमें ये इतना अजीब नहीं लगता। हम इस चीज़ से यूज़ टू हैं कि हाँ जी इनके जो प्लूरल हैं इनके आगे एस या ई एस नहीं लगता, बल्कि ये एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है, ठीक है। ये सारे आपके सामने एग्जांपल हैं ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। इसी तरह से यही प्लूरल जो हैं जब हम अरबिक में पढ़ते हैं तो इनको हम ब्रोकन प्लूरल और जमा मुकस्सर कहते हैं। और अरबी में हम इनको अलग से इसलिए पढ़ते हैं कि आगे जब हम जेंडर पढ़ेंगे मैस्कुलिन फेमिनिन तो उसका इनसे एक रिलेशनशिप होता है। तो फिलहाल आपने इसको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस रखनी है कि आपको समझ आ जाए। नीचे आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें अरबी के जमा मुकस्सर हैं। एक हमने अभी पढ़ा जैसे कलम का, दूसरा हमारे पास जैसे कि आप ले लें तिफल, बच्चा, बेबी कहते हैं, जमा होती है अतफाल। अब देखें तोए फे लाम, तिफल हमारा इसम है, लेकिन जब ये जमा बना तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है। इसमें जो तोए फे लाम है वो इसमें जम हो गया, टूट गया, बिखर गया, ठीक है। वक्त, वक्तन, औकातुन, ठीक, अमलन, आमालन, ये सारे वो हैं जिनमें इसम अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। अगर आप वक्त को भी देखेंगे तो वो काफ ता, लेकिन जब जमा बना तो वो काफ ता मौजूद तो हैं लेकिन उसके अंदर वो बिखर गए हैं। इसी तरह से जब हम आइन मीम लाम आमिल की बात करते हैं तो जब इसका जमा हम अमालन कर रहे हैं तो देखिए आइन मीम लाम तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर वो बिखर गया है, सालिम हालत में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास होता है जमा मुकस्सर या ब्रोकन प्लूरल। जिस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं इजीली तो आप इसको रख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये जमा मुकस्सर है ताकि हम आगे जब जेंडर पढ़ें तो उसके साथ रिलेट कर सकें, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट इमेज की तरफ जाते हैं जिसमें मज़ीद हम कुछ अरबिक एग्जांपल्स ब्रोकन प्लूरल की देखेंगे कि ब्रोकन प्लूरल क्या होते हैं। और इसी ब्रोकन प्लूरल को आपने 2 कैटेगरीज में रखना है, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल एंड नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। अगर हम इसी पे भी देखें, इसी स्लाइड पर भी, तो कलम जो है वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, बाप जो है वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है। लेकिन तिफल ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, बेबी ह्यूमन होता है ना, ठीक। इसी तरह से वक्त जो है वो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। और अमल, डीड, वर्क, जो काम होता है आपका, दैट इज़ नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। तो आपने ब्रोकन प्लूरल्स की तो 2 कैटेगरीज रखनी है कि वो ह्यूमन है या वो नॉन ह्यूमन है। बाकी जो उनकी डिटेल्स होंगी आगे वो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट सेम होंगी, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम प्योर अरबिक के हवाले से कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। और अभी आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि आप इनको पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते, कैसे पहचानेंगे, ये वाली थॉट अपने माइंड से निकाल दें। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ब्रोकन प्लूरल होते हैं और ब्रोकन में फिर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक ब्रोकन होते हैं और तीसरे वो जिनको अरबों ने कह दिया। 3 टाइप के प्लूरल्स आपके पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अरबी में इसकी क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जी,
یہاں پہ عربی میں ہمارے پاس کچھ اگزامپلز ہیں. میں اگین یہ بات رپیٹ کروں گی ایگزامپل شروع ہونے سے پہلے کہ اس پریشانی اور اس تھاٹ سے ابھی اپنے آپ کو بالکل نکال دیں کہ آپ ان کو پہچانیں گے کیسے. ان کو آپ انشاءاللہ بہت آسانی سے پہچان لیں گے. فی الحال آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بروکن پلورلز ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم سب سے پہلے اپنا یہ جو کالم ہے نجم نجوم، ٹھیک، نجم ہمارا سنگولر ہے، نجمن، اور نجومن اس کا بروکن پلورل ہے. ٹھیک ہے. شیخن، شیوخن، اب یہ دونوں آپ کے پاس ہیں بروکن پلورلز. آئی ہوپ اب اس میں سے آپ ہیومن اور نان ہیومن کو بہت آسانی سے پہچان لیں گے. جیسے نجم آپ کو پتہ ہے یہ نان ہیومن ہے، شیخ جو ہے یہ ہیومن ہے. پھر نیچے آ جائیں آپ اسی کے، جبلن، جبالن، یہ بروکن پلورل ہے، نان ہیومن ہے. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. یہ ہیومن نان ہیومن آپ کو آلموسٹ میننگ سے پتہ چل جائے گا. وہ جتنے بھی ہمیں ضرورت ہوگی ساتھ ساتھ ہم اس کے میننگز دیکھتے جائیں گے، جہاں جہاں ہم ان کے نوٹ بھی کر لیں گے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے قرآن کی ساری وکیبلری اور میننگ ہو تو پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. نہیں، ہم گرامر کو فوکس کر رہے ہیں. ہم گرامر کے رولز سمجھیں گے تو وکیبلری ہمارے لیے پھر بہت لیسٹ وہ ایفرٹ والا کام رہ جائے گا. لیکن اگر ہم نے پہلے بہت زیادہ فوکس اپنا وکیبلری پر اس پہ رکھا تو پھر ہم گرامر کی بجائے ترجمے پہ غور کریں گے. اور ہمیں جب ترجمے سے جتنی بات سمجھ آ جائے گی تو ہم اسی پوائنٹ پر آ جائیں گے جس پوائنٹ سے ہم نے اصل بات شروع کی تھی کہ ہم نے عربک گرامر کو لرن کرنا ہے، ہم نے عربک لینگویج کو لرن کرنا ہے. باقی اس کو ان دا مائنڈ ٹرانسلیٹ تو ہم کر لیں گے. بہت اسٹارٹنگ کلاس میں بھی آئی گیس کی بات ضرور ہوئی تھی کہ ہم جو بھی زبان بولتے ہیں جو ہماری جس کی ہم اہل زبان نہیں ہوتے، ہماری نیٹو نہیں ہوتی، تو اس کو ہم اپنے مائنڈ میں ٹرانسلیٹ کر کے ہی بول رہے ہوتے ہیں. لیکن پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورڈ رجلن، رجالن. یہ ہمارے پاس ہیومن بروکن پلورل ہے. رجل جو ہے وہ مرد کو کہتے ہیں. ٹھیک. اس طرح سے کتابن، یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ نان ہیومن ہے. کتبن بروکن پلورل ہے. رسولن، رسولن، یہ آپ کے پاس ہیومن بروکن پلورل ہے. تاجرن، تجارن، یہ آپ کے پاس ہیومن بروکن پلورل ہے. ٹھیک ہے. طالبن، طلابن. ٹھیک. تو یہ آپ کے پاس اگزامپلس ہیں. آئی ایکسپیکٹ کہ اب آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ نے ڈسکس کر لینا ہے. میں کلاس کو پھر ریپیٹ کر دوں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جس بھی بات میں کنفیوژن ہو ہم اس کو اور ڈیٹیل سے کر لیں گے، کیونکہ مقصد آپ کو سمجھ آنا ہے. مقصد ہمارے نمبر آف کلاسز کو بڑھانا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک. اور آپ نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بروکن پلورلز کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے. اگر آپ کو فی الوقت کوئی بروکن پلورل واحد لگ رہا ہے، جیسے اگر مجھے نہیں پتا کہ بروکن پلورل کوئی چیز ہے تو نجومن مجھے واحد لگے گا، تو اٹس اوکے، اٹس فائن، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ بہت ہی کم دنوں میں آپ خود بخود بروکن پلورل کو سارٹ آؤٹ کرنے کے قابل ہو جائے گی، کیونکہ ہم گریجولی جو ایک اسٹیپ آگے جا رہے ہیں تو ظاہر ہم اس میں آگے ایک اسٹیپ لرن کر رہے ہیں. تو اس لیے ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ جب تک بروکن پلورل سارے یاد نہیں ہو جائیں گے تو ہم کیسے آگے چلیں گے. بالکل آسانی سے آگے چلتے رہیں گے، اور یہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہے اور ان کی جو ضرورت ہے جتنی سمجھنے کی، وہ آپ کی خود ڈیولپ ہوتی جائے گی. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کے لیے یوزفل ہوگا. جو آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے آپ کے اور میرے لیے، اس کو جزاک اور خیر کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. جزاک اللہ خیر.